ذکر کا جب تک ٹائم ہوتا ہے اس وقت تک دلائل السلوک حضرت اللہ مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے، وہ تھوڑی سی میں پڑھ دیتا ہوں۔ انہوں نے اسے دی کہ ابتدان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے کا سارا آپ کا دور جو ہے وہ یہی تزکیہ نفس اور اصلاح باطن کا ہے۔ اسی نے بندوں کو صابیت پہ پہنچا دیا کہ وہ نور ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دو چیزیں امت کو نصیب ہوئیں، ایک علم کی صورت میں جو الفاظ ہیں قرآن حدیث فقہ وغیرہ، اور ایک کیفیات ہیں برکات ہیں جو سینے سے آپ کے قلب اطہر سے کسی دوسرے قلب کو پہنچی۔ اس سینے کے جو کیفیت تھی اس نے بندوں کو صابی بنایا۔ صابی پڑھ کے نہیں بنا کوئی کہ اتنا یاد کر لے تو صابی ہو جائے گا، اتنے سجدے کرے تو صابی ہوگا، اتنا عرصہ عبادت کرے تو صابی ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ وہ کیفیت جس کے قلب کے اندر گئی، ایک لمحے میں اس کو اللہ سے وہ تعلق نصیب ہوا کہ جس سے وہ صابیت پہ پہنچ جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ نعمت تھی ایک بہت بڑی، جو صحابی کہلاتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر کسی مخلوق کا درجہ ہے تو وہ صحابہ کرام، اتنے ان کے درجے والے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے کی صحبت ایمان والے کو نصیب ہوئی، اس کی طلب تھی، تو اتنے لمحوں میں وہ وہاں بلندیوں پہ جہاں پہنچا جہاں کوئی دوسرا اب پہنچ سکتا ہی نہیں۔ جو مرضی ہے وہ علم پڑھے، عبادتیں کرے، جہاد کرے، روزے رکھے، وہاں کوئی نہیں اب پہنچ سکے گا، اس لیے کہ وہ کیفیت، وہ درد دل، وہ حضور کے قلب اطہر سے ملنے والا وہ اب کسی کو نہیں مل سکتا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن ہوا، کہ یہ اب کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ صحابہ سے پھر تابعین، تبع تابعین، پھر یہ روحانیت چلتی آئی اور اس حد تک چلتی رہی کہ عام گاؤں کا ایک عام سا مولوی صاحب کھوڑا بہت کڑا ہوا بھی، وہ بھی کوئی نہ کوئی درجے کا صوفی ہوتا تھا، کسی پیر کسی بزرگ سے اس کا بھی واسطہ ہوتا تھا، اس کو بھی نسبت نصیب ہوتی تھی۔ لہٰذا اس کا اثر یہ تھا کہ گاؤں میں سب سے پہلے جو بندہ اٹھتا تھا وہ مولوی صاحب ہوتے تھے۔ وہ جا کر آدھی رات مسجد میں پہنچ گئے، اللہ اللہ شروع کی، انتظار کرتے رہتے تھے جس وقت وہ ادھر سے وہ پھٹے گی، جب وقت ہوگا پھر اذان کہوں گا۔ وہ سب سے پہلے پہنچنے والے وہ لوگ ہوتے تھے، تو چونکہ اتنی رات عبادت میں مصروف رہتے تھے، کسی ہستی سے ان کا تعلق ہوتا تھا، لہذا وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں ولی ہوتے تھے۔ پھر ان کا فیض جو ہے وہ ہر نمازی کو کچھ نہ کچھ ملتا رہتا تھا، کیونکہ انہیں کے ساتھ انہوں نے اٹھنا بیٹھنا ہے۔ جس طرح حضور کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے صحابیت پہ پہنچے، اس طرح ایسے نیکوں کی محفل میں بیٹھنے والوں کے دل میں بھی کچھ ذرا سی دی عقیدت ہو تو بس ان کو بھی کچھ نہ کچھ نصیب ہو جاتا۔ اس لیے اس دن چڑھا ہوا ہو تو دن کو بتانے کی ضرورت نہیں پیش آئی ہے، کوئی بندہ لکھے کتاب کہ دن کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، اس لیے کہ ساری دنیا دن دیکھ رہی ہے، روزانہ دیکھ رہی ہے، مان رہی ہے، اس کی کو نہ کوئی مانتا تو ضرورت پیش آتی دلیل دینے دی۔ وہ بہو اسی طرح یہ اصلاح باطن، تزکیہ نفس، تصوف، سلوک، پیری، فقیری، یہ اتنی عام تھی کہ ہر بندہ ہی اس میں کہیں نہ کہیں کوئی مطلب اس سے متعلق تھا، متاثر تھا، اس لیے کسی کتاب کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔ ہوتے ہوتے زمانے کے اثرات ایسے ہیں اور انسانی مزاج ایسا ہے، تو وہ مزاج جو ہے وہ بندوں کا کچھ نہ کچھ اس میں وہ رکھنا ڈالتا ہے، اور وہ رکھنے کی مثال یہ ہے کہ ایک نبی تشریف لاتے تھے، وہ سیدھا رستہ قوم کو بتاتے تھے کہ یہ سیدھا رستہ۔ کچھ لوگ مانتے، کوئی نہیں مانتے تھے، جو مانتے تھے وہ چلو سیدھے راہ پہ چل پڑتے تھے، لیکن کچھ عرصہ گزرتا تھا تو وہ جو رستہ انہوں نے بتایا ہوتا تھا اس میں اپنی کوئی نہ کوئی چیز شامل کر لیتے تھے، وہ اپنی رسم، وہ اپنا رواج، کو فلاں وہ کرتے کرتے وہ اصل رستہ ادھر کی بجائے وہ ادھر ہو چکا ہوتا تھا۔ پھر ضرورت پیش آتی تھی ایک اور نبی کی کہ وہ آ کر پھر بتائے کہ یہ رستہ غلط ہو گیا۔ اگر ضرورت نہ پیش آتی تو اللہ دوسرا نبی نہ بھیجتا، ضرورت تھی اس لیے پھر ایک اور نبی تشریف لاتے، پھر ایک اور آتے، پھر ایک اور آتے۔ قوم جو ہے وہ اپنی پسند اس میں شامل کرتی، اپنے مزاج کی چیزیں شامل کرتی، تھوڑا سا اس میں جھول آتی اور آتی جس طرح کھوتی تے وہاں نہ پائے ہوئے نا ہی پہلے تھوڑا جے پٹھے زیادہ ہو جان، پھر ہوئے گی پہلے جون جھکتا، پھر لگاتار ہی اس پہلے وزن ادھر بڑھ گئی رہتا، تو یہی حساب ہوتا رہا۔ پھر نبی کی ضرورت پیش آئی، تو یہ انسانی مزاج ہے۔ ہوتے ہوتے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 صدی پہلے حضرت عیسیٰ سرور اللہ تشریف لا تو اتنے اولو العزم رسول جو مطلب 313 رسولوں میں سے جن کا 5واں درجہ ہے، اتنے اونچے درجے والے وہ آئے، اللہ نے کتاب بھی دی سارا کچھ، لیکن 6 صدیاں گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آ گیا۔ آپ جب دنیا میں مبعوث ہوئے تو اس سے پہلے کوئی جانتا ہے ایک بندہ بھی نہیں تھا وہ کتاب کیا تھی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھیں، اتنی اس میں آمیزش ہو چکی تھی، وہی انسانی مزاج تھا، اس میں ملاوٹ ہو گئی۔ پھر حضور تشریف لائے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں امت کو ملی، کو شروع والے لوگ تو بڑے کٹر تھے ان کے اوپر، ایک ایک چیز پر وہ ایسے ڈٹے رہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ جو جہاں بیعت ہوئی ہے بیعت رضوان، اس درخت کو لوگ بڑا متبرک سمجھتے ہیں، وہاں جب بھی کوئی جاتا ہے تو بڑا سلام کرتا ہے، تو انہوں نے فرمایا یہ تو کوئی ٹھیک نہ، وہ اللہ کی بجائے یہ اس درخت کے نیچے دی فضیلت تو اللہ نے دی تھی، تو اللہ کی بجائے درخت کی طرف کون چل پڑے، انہوں نے وہ درخت کٹوا دیا اور کیکر کا درخت تھا۔ اسی طرح دوسرا کنسیپٹ آہستہ آہستہ وہی جو جھول آتی ہے تو یہاں بننا شروع ہوا کہ حضرت خالد بن ولید جہاں جاتے تھے اللہ کریم انہیں سیف اللہ تھے خطا عطا فرما دیتے تھے، تو یہ ایک کنسیپٹ بننا شروع ہو گیا، جہاں خالد ہوں گے وہاں ضرور فتح ہوگی، جہاں خالد ہوں گے وہاں فتح ہی پڑتا ہے۔ تو اس کنسیپٹ کو حضرت جو اتنے سخت تھے فاروق اعظم، آپ اب بھی خطبے میں سنتے ہیں نا وَشِدَّةُ فِي أَمْرِ اللَّهِ، کہ اللہ کے احکامات میں وہ اتنے شدید تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ فتح جو ہے فتح اور شکست یہ اللہ کی ہاتھ میں ہے، اللہ کے دستے قدرت میں، انہوں نے خالد سے منسوب کر دی ہے، انہوں نے حضرت خالد کو ہی منسوب وہ معزول کر دیا کہ آئندہ اس کے پاس کمانڈ ہی نہیں ہوگی، کہ لوگوں کا کنسیپٹ نہ بگڑے، یہ نہ ہو۔ اس طرح تھوڑا تھوڑا فرق تو پڑتا رہتا ہے، تو ہوتے ہوتے یہ چلتا ہے، پیری فقیری نے بھی تھوڑا تھوڑا پڑھتے پڑھتے اتنا پڑھ گیا کہ ہمارے دور جب آئے تو اس میں تو ایسا ہو گیا، جس ولی جس بزرگ کے پاس یہ نعمت یہ برکات ہوتی تھیں جس کے سینے میں، وہ دنیا سے چلا گیا، پچھلوں نے وہ نعمت حاصل کوئی نہ کی، اس لیے کہ اس کے دور میں انہوں نے وہ مجاہدہ نہیں کیا، تو انہوں نے تو حاصل نہ کی۔ اب لوگ اس کی قبر پہ گئے تو وہاں سے پتھر اٹھا لیے، مٹی اٹھا لی برکت کے لیے، برکت تھی اس کے سینے کے وہ برکات میں، جو نور تھا اس کے پاس، اس کی بجائے لوگ اس مٹی اور پتھر اور وہاں کی ان چیزوں روٹیوں ان چیزوں کے ساتھ لگ گئے، یہ برکت والی چیز وہاں سے چونکہ ہم لے کے آ گئے ہیں، تو اس کنسیپٹ نے زیادہ زور پکڑ لیا۔ اس میں جب لوگ آگے بڑھے تو انہیں چننا چاٹنا کھانا پینا ان کے ساتھ شروع کیا، پھر ہوتے ہوتے قبر سے کے ساتھ مطلب چپٹ رہے ہیں، وہ اس کو چوم رہے ہیں، چومتے چومتے سجدوں تک نوبت پہنچی، طواف تک آ گئی، کہ کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں لوگ جاتے ہیں اور جا کر وہ بزرگوں کے مزار کا طواف کرنے لگے۔ اب یہ چیز کیونکہ اس میں ایکسٹریم میں چلے گئے تھے، جو اصل تھی اس کی بجائے حد سے آگے بڑھ گئے، اس میں جب حد سے بڑھے تو پھر اس کا ری ایکشن شروع ہو گیا، پھر لوگوں نے بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتے یہ چیز صحیح تھی، بندے یہ صحیح تھے جن کی قبریں ہیں، یہ اوپر کرنے والے جو لوگ رسومات ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، انہوں نے اس کی بجائے وہ ایکسٹریم پہ گئے تو انہوں نے ان بزرگوں کا ہی انکار کر دیا، ان کی بزرگی کا انکار کر دیا، ان کی قبروں پہ جانے کا انکار کر دیا، انہوں نے ان کی ولایت کا انکار کیا، ان کی حیات کا ہی انکار کر دیا۔ آج یہ دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت یہ جتنے بزرگ بہت ہوئے وہ کہتے ہیں گئے مٹی ہو گئے، یعنی مٹی دی ڈھیری ہے، اس کو اب کیا کرتے ہو، جبکہ روح تو اللہ کی صفت ہے، امر کل روح من امر ربی، تو اللہ کی صفت ہے، صفت جو ہے وہ اللہ کی، وہ تو مٹنے والی نہیں ہے، تو روح کو تو موت نہیں آتی، اس لیے کہ قرآن کریم نے فرعون کے متعلق ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام ان فرعونیوں کو آگ بردیش کیا جاتا ہے، تو انہیں آگ کا وہ عذاب اب بھی دیا جاتا ہے۔ تو اگر مرنے کے بعد جو حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ یا قبر جنت کے باغ ہے یا جہنم کا گڑھ ہے، وہ جہنم کا گڑھ ہے تو تب ہی ہے کہ اس بندے کو کوئی تکلیف پہنچے تو تب ہے، ورنہ جہنم تو کیا فائدہ، اس کی گڑھ قبر بنے گی تو پھر اس کو اذیت ملے، اور اگر جنت کا باغ ہے تو پھر جو وہاں موجود ہے پھر اس کو کوئی لطف آئے اس قبر کا، اگر وہ زندہ ہے تو تب یہ لطف کو آ سکے گا، تو لطف کے لیے زندگی بھی چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کافر بھی زندہ ہے، مومن بھی زندہ ہے، زندگی ہر ایک کی ضرور علادہ علادہ ہے۔
جو نبی کی زندگی ہے وہ اور ہے، شہید کی زندگی کا اللہ کہتے ہیں اس کو کہو ہی نہیں مردہ، کبھی کہتے ہیں اس کا گمان بھی نہ کرو مردے کے متعلق۔ تو اگر شہید کو یہ نصیب ہے تو پھر نبی جس کے صدقے وہ شہادت تک پہنچا، ایمان لیا، تو ان کی حیات کیسی ہوگی، کس درجے کی ہوگی۔ تو ہر ایک کے پاس زندگی ہے، لیکن ایسے ہی جیسے دنیا میں بندہ تو زندہ ہے، قومے والا بھی زندہ ہے، بے ہوش بھی زندہ ہے، مرگی والا بھی زندہ ہے، جس کو جنوں نے پکڑا ہوا ہے وہ بھی زندہ ہے، وہ اور سخت بیمار ہے جس کو عرصے سے بخار نہیں چھوڑ رہا، اب مفلوج بندہ بھی زندہ ہے، پائے ہے زندہ ہے، جس کا کوئی دھڑی کام نہیں کرتا، تھوڑی سی بس حصیں کام کرتی ہیں، وہ بھی زندہ ہے۔ اور وہ بھی زندہ ہے جو ایتھلیٹک گراؤنڈ میں جا کر دوڑ بھی رہا ہے، تو باکسنگ بھی کھیل رہا ہے تو زندہ ہی ہیں سارے زندگی، لیکن سب کی زندگیوں میں فرق ہے۔ وہ اسی طرح سارا برزخ جو ہے وہ زندہ ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، موت کا تو صرف انہوں نے ذائقہ چکھا، پار ہو گئے۔ تو یہ تو وہ انستھیزیا ہے جو انہیں مجبوری تھی لگانا تھا، جیسے انستھیزیا لگانا ضروری ہے، یہ آپریشن تھیٹر سے گزارنا ہے تو انستھیزیا لگے گا، ورنہ بندہ اچھلنا کودنا شروع کر دے گا، آپ اس کو ٹانکا کیسے لگائیں گے، اس کی ہڈی جوڑیں گے کیسے، یہ وہ ایسا بے حس و حرکت ہو جائے گا، کچھ بھی آپ کرتے رہیں نہ اس کو پتہ چلے نہ وہ حرکت کر سکے۔ تو یہ بھی موت والا انستھیزیا ہے جو کچھ دیر کے لیے لگایا جاتا ہے، یوں قبر میں پہنچتے ہیں دوبارہ کنیکشن لگا دیا جاتا ہے، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، سوال شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر اس نے وہ اس طرح مرا ہوا پڑا ہو جیسے یہاں پڑا تھا، اس سے سوال پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کوئی ڈمی چیزیں تو نہیں ہیں اللہ کے نظام میں، یقیناً وہ زندہ ہوتا ہے۔ جس وقت بدر کی جنگ ہوئی، بدر کا معرکہ ختم ہوا، شہداء کو جب دفن کیا گیا ان کو جنازے پڑھ کے، اس کے بعد کفار و مشرقین جو 70 بندے وہاں مر گئے تھے ان کو پھر لا کے نہ گھسیٹ کے، تو بدر میں ایک کنواں تھا پرانا سا، اس کنویں میں ان کو ڈالا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب فارغ ہوئے نا ادھر شہداء سے، تو پھر اس قبر اس پہ تشریف لے گئے کنویں پہ، تو کنویں پہ کھڑے ہو کر پھر آپ نے ایک ایک بندے کا نام لیا، او فلاں بن فلاں، میں نے فلاں بن فلاں جگہ تم سے بات کی تھی، تمہیں سمجھایا تھا غلط رستہ پہ جا رہے ہو، تمہیں فلاں دن یہ کہا تھا۔ ہر بندے کو علادہ نام لے کر پکارنا شروع کیا اور اس سے بات کی، تو حضرت عمر نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جتنے آپ لوگ سن رہے ہیں اس سے زیادہ وہ سن رہے ہیں۔ تو کافر بھی اگر سنتے ہیں تو زندہ ہیں تو تبھی، اور ان سے بھی سوال و جواب ہوتا ہے تو زندہ ہیں تو تبھی۔ تو حیات زندگی تو ان کے پاس تھی، لیکن ایکسٹریم پہ ادھر غلطی تھوڑی ہوئی، ادھر والوں نے اور زیادہ ایکسٹریم پہ چلے گئے، انہوں نے سیدھا ان کی حیات کا ہی انکار کر دیا، اور پکا ایک گروہ ہی بنی ہے، مماتی اس کو کہتے ہیں۔ وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی سوال جواب، یا ایصال ثواب کے ختم قرآن، قبر پہ جا کے دعا کرنا، یا پیچھے فاتحہ پڑھنا، یہ ساری چیزوں کے وہ منکر ہو گئے، وہ ان کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بادی لوگ، وہ یہ ایکسٹریم پہ جانے کا ریئیکشن تھا، کہ جس طرح آپ سکول میں دیکھ دیں نا، رسہ کھینچنا ایک گیم ہوا کرتی تھی، وہ رسہ کھینچنے والی ٹیم ایک دفعہ اگر ادھر کھینچ کے لے گئی ہے تو دوسرے کھینچ کے ادھر لے گئے ہیں، وہ پہلا جو نشان تھا وہ نشان ہی میٹ کو توڑ کا ہے، جس جگہ کے پہلے سارے کھڑے تھے کہ یہ سینٹرل پوائنٹ ہے، بس ایسے ہی اب وہ نشان ہی مٹ گیا، کہ صحیح قوم سا تھا وہ نشان ہی مٹ گیا۔ اب ضرورت پیش آئی کہ قوم کو بتایا جائے کہ یہ تزکیہ نفس، اصلاح باطن، یہ تو وہ چیز ہے جس نے صحابیت پہ لوگوں کو پہنچایا، یہ اتنی ضروری چیز ہے۔ اس کے دلائل کی اب ضرورت تھی کہ واقعی یہ صحیح ہے، قرآن میں، حدیث میں، پہلے کہیں امت میں یہ تھا، ان دلائل کو اب دینے کی ضرورت پیش آئی کہ اب چونکہ رات دن رہا ہی نہیں ہے، اس وقت جب تک دن تھا تو ضرورت نہیں تھی، اب چونکہ وہ نہیں رہا تھا، اس لیے تو یہ 14 صدیوں میں پہلی کتاب لکھی گئی ہے جس میں دلائل دیے گئے ہیں کہ یہ تزکیہ نفس، اصلاح باطن، یہ پیروں فقیروں والا یہ کام جو ہے، یہ کیا کیا ہے اس میں قرآن و حدیث سے جو ہے وہ کہاں سے یہ ملتا ہے۔ تو تاریخ اس کی لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے جس سے تزکیہ نفس اور اخلاق کی تعمیر اور ظاہر اور باطن دونوں کے احوال و کیفیات کی اصلاح اس سے ہوتی ہے۔ ایک اقرار باللسان ہے، ایک تصدیق بالقلب ہے۔ اقرار باللسان تو مولوی صاحب کوئی بھی کسی کو بھی پڑھا دیں گے، وہ کافر بھی آئے گا تو اس کو بھی کہیں گے یہ پڑھو تو وہ پڑھ لے گا، لیکن جو دل کسی کا تصدیق بالقلب، قلب تک بات پہنچے اور دل اس کو مان جائے، اس کے لیے بڑی کسی اور استاد کی ضرورت ہے جو اس کو اس درجے تک پہنچائے اور اس کو یہ کیفیت جو ہے حاصل ہو کہ اصلاح نقص اس کی ہو،
اور رب کی رضا کا وہ طالب ہو. اور یہ رضا والی جو کیفیت ہے جیسے تسلیم و رضا، یہ قلب کی ایک کیفیت ہو. یہ خود بھی اس کو نصیب ہو کہ جس حال میں بھی ہوں الحمدللہ یہ میرے مالک کا احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ نعمت عطا کی. یہ قلب کہے تو تب ہے، زبان کہتی رہے تو کوئی نہیں ہے. زبان کہتی رہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے، لیکن اندر دل میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہو کہ یار کیڑا شکر ہے، اور رب نے مینوں تے دتا کھ نہیں، میں تے سارے براواں نال اور برادری پوری میں ہی موئے مارے ماں تو دے نہ سکتا اللہ، میں تے کھ نہیں اس دیتا. دل یہ کہہ رہا تو زبان کہندی رہے لاکھ بار ہزار پہ پڑھدا رہے، لاکھ والی تسبیح لے کے پڑھے شکر ہے شکر ہے شکر ہے. اللہ دل دیکھتے ہیں کہ لا ینظر الی صورکم ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم. وہ تو دل دیکھتا ہے کہ کس دل میں کیا بات ہے. اس تو دل تک یہ اثر پہنچانا جو ہے یہ اللہ والوں کا کام ہے. کسی اللہ والے کے پاس جائے گا وہ اس کے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا کر دے، پھر زبان بھی اقرار کرے تو ٹھیک ہے، دل نہ مانے تو اس وقت تک، جب تک دل نہیں شکر کرے گا اس وقت تک شکر کوئی نہیں ہے. شکر قلب کی ایک کیفیت کا نام ہے کہ جہاں دل مطمئن ہو الحمدللہ. تو یہ کسی ایسے ایک علم ہے اور یہ کسی سے سیکھنا پڑے گا. یہ کوئی استاد ملے گا جو قلب تک اس شکر کو پہنچا دے. اس طرح کچھ خوبیاں اور کچھ خامیاں بھی ہیں جو بظاہر نہیں نظر آتی، ہوتی ہیں اندر ہیں. تو 20 ایسی خوبیاں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں لیکن اللہ ان کو بڑا پسند کرتا ہے. قرآن کریم میں یحب الصابرین. اب صبر سامنے والی کوئی چیز نہیں ہے کہ موٹا بندہ بولو پہلوان صبر کر لے گا، کمزور ہوا تو نہیں کر سکے گا. صبر قلب کی کیفیت ہے کہ قلب ہر حال میں مطمئن ہے کہ الحمدللہ سارا کچھ چلا گیا تھا بھی الحمدللہ. جس طرح ان کا ہے نا حضرت ایوب علیہ السلام کا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ. کیا خوب ہی بندہ ہے میرا، بندے تو سارے ہیں لیکن ایوب کیا خوب بندہ ہے کہ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے سب کچھ دیا اور پھر سارا کچھ لے لیا، ہر چیز لے لی تب بھی اس نے کہا الحمدللہ. میں آیا ہی ایسا تھا، میں آیا تھا میرے پاس کپڑا کوئی نہیں تھا، میں آیا تھا میں اکیلا تھا، کوئی میرے ساتھ اور دوسرا نہیں، اب بھی اسی حالت میں پہنچ گیا ہوں الحمدللہ. یہ جو قلب کی گہرائی سے بات انہوں نے کی تو اللہ وہاں سے اعلان فرما رہے ہیں جو قرآن بن گیا. اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا. نعم العبد، کیا ہی خوب ہمارا بندہ ہے. یعنی تعریف اللہ نے پھر فرمائی ہے کہ بندوں میں بھی تو بندہ ہے لیکن کیا ہی خوب بندہ ہے. تو یہ قلب کی کیفیت ہے، صبر والی، شکر والی، ذکر، فکر، قناعت، سخاوت، شجاعت، توکل، تسلیم و رضا، راضی برضا کی کیفیت کہ ہر حال میں الحمدللہ. یہ کیفیات جو ہیں یہ اندر ہیں ساری کی ساری، اور اللہ کریم انہیں بے حد درجہ دیتے ہیں. ایمان بھی اندر کی کیفیت ہے، یقین بھی اندر کی کیفیت ہے. کوئی ایمان، یقین، تسلیم، رضا، تقوی، یہ ساری قلبی کیفیات ہیں. تو یہ وہ 20 کے قریب ہیں جو اگر قلب کے اتنا کوالیفائڈ ہوا تو یہ کیفیات موجود ہوں تو اللہ اس بندے کو کہتا ہے نعم العبد، کیا خوب بندہ ہے جس کے قلب میں یہ کیفیات. اور اگر ماتھے پہ محراب ہے، گلے میں بھی تسبیح ہے، ہاتھ میں بھی تسبیح ہے، لیکن دل میں ہے یار میں مولوی بن گیا یا مسیکل بھی کردا پیا، سارے لوگ عیاشیاں پہ کر دیں، کسے کو موٹر سائیکل، کسے کو گڈی، کسے کا ایڈا بڑا گھر نے مسیتی رے گزرے بیٹھا کہ رب نے نعمت دیتا. تو اب اس تسبیح شکر والی کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر قلب اس کا جو ہے وہ مطمئن ہے. اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بیماریاں ہیں دل کے اندر پائی جاتی ہیں. ان میں سب سے پہلا بے یقینی، کہ جو بات اللہ نے فرمائی ہے وہ وہاں یقین نہ آئے. بے یقینی ہے، نفاق ہے، منافقت ہے، جو مطلب جو کچھ اللہ نے فرمایا بس سامنے ٹھیک، اندر سے کوئی نہیں. اس طرح بہت ساری اور بیماریاں، حسد، تکبر، ریاکاری، بخل، حرص، تمنا، لالچ، انانیت، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اندر پائی جاتی ہیں، باہر وہ نہیں ہوتی. لیکن یہ بیماریاں ایسی ہیں جو ساری نیکی کی ان کو کھا جاتی ہیں لمحوں کے اندر. جیسے مطلب وہ یہ لگ جائے نا دیمک تو سارے پودوں کو کسی چیز کو بھی رگڑ جاتی ہے. یہ تالیاں بڑی پرانی یہاں رہی ہیں اتنے عرصے کی، پچھلے کو 2-3 سال پہلے 4 سال کوئی آئی تھی، کوئی ایسا بیماری لگی ہے وہ بڑے درختوں کو بھی وہ کھا گئی ہے، پتہ نہیں کیا کوئی بیماری ایسی آئی تھی. تو اس طرح کوئی بیماری اندر ہے وہ ساری نیکیوں کھا جاتی ہے، کہ بندے کے پاس 100 سال کی ہوں یا 1000 سال کی، لمحوں میں کھا جاتی ہیں اگر وہ اندر بیماریاں موجود ہوں. ان بیماریوں کو ٹھیک کرنا جو ہے وہ تزکیہ باتیں میں، وہ انبیاء علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی. اور پھر انبیاء کے نائب دنیا میں جو موجود رہتے ہیں
وہ وارث ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کے پاس ظاہری علم بھی ہوتا ہے اور یہ باطنی کیفیات بھی ان کے قلوب میں ہوتی ہیں، وہ پھر ان دلوں کا علاج کرتے رہتے ہیں۔ یہ بندے کا قلب جو ہے وہ پھر بھی ہر حالت میں راضی برضا رہے، کہ جس حال میں بھی ہے الحمدللہ، اس کو وہ کیفیت وہ پھر سمجھا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ تم اگر پلٹ کے دیکھو نا، تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ لوگوں کے پاس کاریں ہیں اور ان کے پاس بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، تو سیدھی دی ہوتی رہی بیٹھا، ایسے لوگ نہیں دیکھے کم نے جو سسک کے جن وہ ایک بالٹی میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ایک بندہ یہاں دوسرے کہری چوک کے قریب اکثر نظر آتا ہے، کرامی اسے رکھی ہوئی ہے، تو اسے کہنے ہاتھ ماردا نا وہ رڑ دی جاتی ہے، بس وہ چلتا رہتا سڑ جاتے خدا کرما واسطہ۔ ایک دفعہ اسکری 7 میں ایک لیجر ہیں، تو انہوں نے میجر شیخ انعام شیخ، اس نے اس کو روک لیا، پوچھا یار یہ کتنے پیسے روزانہ کماتے ہو یہ وہ، اس نے بتایا اتنے اکٹھے ہو گئے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے چلو گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں چھوڑتا ہوں کہاں رہتے ہو، اور اتنے پیسے میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ پیسے اس نے دے دیے، کچھ دنوں بعد پھر دیکھا تو پھر وہ کوئی گھما رہا تھا، ہاتھ ایک مارتا نا تو وہ ویل کی طرح گھومتی جاتی ہے، تو آگے آگے چلتا رہتا ہے، پریکٹس اس کی اتنی ہو گئی، یہ نکلا دھڑ اس کا ڈونگے کوئی نہیں، تو پھر دیکھا، پھر اس نے کہا پھر کیوں آ گئے؟ کہتا ہے جی ایک دفعہ تساں دے دیتے ہیں، روز دی زیادی مزدوری ہے، تو تم مطلب ہے کہہ رہے ہو نا مسجد میں بیٹھا ہوں، میرے پاس تو کوئی کوٹھی نہیں، تو کوئی کار بھی نہیں، تو کوئی موٹر سائیکل نہیں، باہر لوگوں کے پاس ہے، پھر یہ بندہ بھی دیکھو نا، اس طرح کے بھی تو نے، تو ان کو دیکھو تو شکر کرو کہ تمہیں اس کی جگہ کر دیتا پھر تم کیا کرتے؟ وہ پٹواری دا کسے دا پتہ نہیں، تو شال پان دے کس دے وہ کوئی این نہ شیر، تو کہندا کہ کی ہوندا جی پیدا کر دیندا زمین وچوں وانگ فصلاں، یا پیدا کر دیندا حیوان وچا، جو چاہنا اللہ اس طرح پیدا کر دے، یہ تو شکر ہے کہ تینوں پیدا کر دیتا ہے انسان بچا، تو تب بندہ تاکہ ہر حال میں شکر کرے، یہ کیفیت قلب میں اس کے آنی چاہیے۔ یہ کسی استاد کی ضرورت ہے جو یہ چیز سکھائے۔ ظاہری استاد جو ہے وہ یہ سکھائے گا کہ نماز آپ نے پڑھنی ہے، اللہ اکبر کہو، کھڑے ہو تو یہ کرو، سجدے میں سارو تو یہ پڑھو، بیٹھو تو یہ کرو، وہ یہ سکھا سکتا ہے، لیکن دل نے بھی ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ اللہ صلاۃ الا بحضور القلب، اس وقت تک نماز ہی نہیں جب تک دل بھی نماز نہ پڑھوائے، تو دل تو نہیں نا ہم کسی سے سیکھواتے، کیونکہ دلوں کو اس لیے ہم جہاں بھی پہنچتے ہیں دل اپنی کاروبار بازار میں پھر رہا ہوتا ہے، دل دکان پہ ہی رہتا ہے، آتا ہے مسجد میں ساتھ، ہم اللہ اکبر کہتے ہیں وہ واپس دکان پہ چلا جاتا ہے، وہ اپنے کاروبار بزنس کرتا رہتا ہے، ہم ادھر کھگوں تک سجدے کر لے رہتے ہیں، تو اس لیے کہ ہم نے اس استاد سے نماز سیکھی جس نے اتنے ہی جانا تھا، اس نے بتا دیا کہ سجدے میں جاؤ تو 3 دفعہ سبحان ربی اللہ اللہ کا، اس استاد کے پاس ہم نہیں پہنچتے جس نے دل کو بھی ساتھ مشغول کر دینا تھا، کہ دل بھی ساتھ سبحان ربی اللہ اللہ کہہ رہا ہوتا، فرض ہی نہ ہوتا جو وہ دکان پہ جاتا۔ یہ سیکھنے کے لیے کسی اللہ والے کی ضرورت ہے، جو ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہیں گے جو یہ سکھائیں گے۔ اس علم کو علم تصوف کہتے ہیں، تو اس کی انہوں نے ساری دلائل دیے۔ اس کے بعد جن لوگوں کو یہ نعمت نصیب ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ بڑے اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا رب سے وہ تعلق ہوتا ہے، انہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کے دوست، اللہ ان سے دوستی کرتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بل اللہ کے لیے خالی ہیں، صرف ان کے ماتھوں پہ محراب نہیں ہے، ان کے دل جو ہیں وہ اللہ اللہ دھڑکتے دی ہیں، تو اللہ سے ایسے لوگوں کے لیے پھر حدیث شریف نقل کی ہے کہ ایسے لوگوں سے اگر کوئی بندہ عداوت کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے ولی سے عداوت کی میں اس کے خلاف پھر اعلان جنگ کرتا، کہ اس نے میرے ولی سے چونکہ یہ دشمنی کی ہے۔ اس طرح پھر تصوف کے ماننے والے اور نہ ماننے والے ہر دور میں جو لوگ رہے ہیں، پھر ان کے ثبوت لکھے ہیں مختلف لوگوں سے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں، امام مالک کہتے ہیں کہ جس نے فقہ کے بغیر تصوف کا علم حاصل کیا وہ زندیق ہے، اور جس نے تصوف سیکھے بغیر فقہ کا علم حاصل کیا وہ فاسق ہے، کہ اس کے پاس وہ عمل مطلب ہے کہہ سکتا ہے عمل نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا دل وہاں حاضر نہیں ہے، اور جس نے دونوں کو جمع کر لیا وہ شخص جو ہے وہ محقق ہے، کہ دونوں یہ نعمتیں جو حاصل کرنا ضروری ہے۔ پھر اس میں دلیل جو حدیث پہلے بیان کی ہے کہ جبرائیل امین حاضر ہوئے، انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک قوالی کے طور پہ آیا بندہ، ایک سفید کپڑے پہنے ہوئے، وہی قلبی کی شکل میں،
ایک صحابی تھے ان کی شکل میں، وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ شخص بیٹھ گیا، دونوں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے، تحیات کی صورت میں گھٹنے ساتھ ملا کے بیٹھا۔ تو اس نے سوال پوچھا، مل اسلام، مل ایمان، مل احسان، پھر چوتھا قیامت کے متعلق کہ وہ کب ہوگی۔ کلمہ پڑھے جی ایک بار تابع لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بعد وچ لکھن کلمہ شہادت کہوں کیوں نہ کبھی یہ سلسلے بندہ جانا تھا اس لیے سن سی یا نہ سن سی مون بڑے جائے جی۔ تو وہ اس طرح کر بیٹھے، انہوں نے سوال پوچھے، بعد میں چلے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے سوال پوچھا کہ حضرت عمر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر جانتے ہو یہ کون تھا؟ قال علی یا عمر اتدری من السائل، یہ سائل کون تھا عمر جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ و رسولہ اعلم۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فإنہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے، یہ جبرائیل امین تھے۔ وہاں سے بات شروع کی ہے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کا جو سوال پوچھا گیا تھا، وہ احسان کی تو آپ نے ڈیفینیشن ہی یہ بتائی کہ ایسی مطلب اللہ کے ساتھ اس طرح کا تعلق بن جائے کہ عبادت بندہ کر رہا ہو تو اس حال میں کر رہا ہو، یا اللہ کو دیکھ کے کر رہا ہو، یا اتنا احساس اس کے پاس ہو کہ مجھے اللہ اب دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے۔ کیمرے کے سامنے کوئی بندہ ہو تو کیسے ہوتا ہے؟ عام طور پر گروپ فوٹو شوٹو ہو رہا ہو نا تو وہ پہلے کہتا ہے کہ ریڈی، اب کو مکھی مچھر کوئی شاید جو مرضی آتی رہے، اب وہ آنکھ نہیں بند کرتا، ہلتا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرتا۔ ایسے نہ ہو کہ میرا فوٹو آئے تو میری آنکھیں بند ہوں، میں کہ نہیں ابھی نہیں نہ آؤں۔ تو اس لیے اگر کیمرے کے لیے اتنا تمہیں تردد ہے تو پھر اب اللہ کے روبرو ہو، یعنی نماز میں تھرو آؤٹ تم اللہ کے کیمرے کے سامنے ہو، اللہ خود دیکھ رہا ہے، کیمرہ بھی نہیں ہے، اللہ خود دیکھ رہا ہے، اللہ کے اندر آبزرویشن ہے۔ یہ خاصیت اگر بندے کو نصیب ہے تو وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ احسان ہے کہ مل احسان ہو۔ احسان کیا ہے؟ کہ عبادت ایسے کرو تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا تم اللہ کو دیکھ کے کر رہے ہو۔ اور اگر ایسا نہیں تو پھر یہ سٹینڈرڈ ضرور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، یہ قلب کی کیفیت ہوگی، یہ تصور فرضی چیز نہیں ہے۔ فرضی ایک لمحے کے لیے ہوتا ہے فرض، پھر وہ اڑ جاتی ہے، وہ حالت نہیں رہتی۔ یہ کیفیت باقاعدہ بن جائے کہ ہر سجدے میں یہ جو ہے نا، یہ اس طرح کا بیدار باری بندے کو نصیب ہو، ایسا تعلق اللہ کا۔ یہ اس حالت میں پہنچے گا تو پھر معراج المومنین، الصلاۃ معراج المومنین تب ہوگی۔ یہ والی جو روز ہماری پڑھنے والی نماز ہے، یہ معراج المومنین ہوتی تو ہمیں بھی معراج پہ پہنچاتی نا۔ پھر ہم بے ایمانیاں یہاں چھوڑ جاتے، آپ اوپر معراج پہ چلے جاتے، پھر چھوڑ جاتے، آپ معراج میں اوپر ہوتے، اور اس طرح کا کپا ٹکی چھوڑ جاتے، پھر تو اوپر معراج پہ پہنچتے۔ ہم معراج پہ چونکہ کبھی گئے نہیں، اس لیے تو وہ آئے گی نماز تو پھر انشاءاللہ وہ معراج جو ہے نا، صلاۃ معراج المومنین تب نصیب ہوگا۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی فن ہے۔ اگر کسی نے ہائی جمپ لگانا ہو تو اس کے لیے ایک فن ہے کہ استاد ہوتا ہے، وہ اس کو سکھاتا ہے۔ اس طرح کا کوئی فن بھی سیکھنا ہو تو کسی استاد کے پاس جاتا ہے۔ تو اب یہ کیفیت بھی پانے کے لیے تو کوئی استاد چاہیے، اور وہ استاد بھی زندہ ہوگا تو تب۔ مرا ہوا استاد اس کو بے شک سمجھاتا بھی رہے، یہ نہیں اس کی بات سمجھ سکتا۔ استاد زندہ ہونا اس لیے ضروری ہے، جس کے پاس وہ حاضر ہو وہ اس کی تربیت کرے، وہ اس کو سمجھائے۔ مثلا یہ ہے کہ کوئی پرابلم پیش آیا تو استاد کے پاس جائے گا، اس کو بتائے گا، اس کو خط لکھے گا، اس کو فون کرے گا، اس کو کہے گا یہ مسئلہ ہے، تو استاد اس کو بتائے گا، سمجھائے گا، اس کا طریقہ، اس کا حل اس سے نکالے گا اس کو، تب تو ہو گیا ٹھیک۔ اور اگر استاد صاحب برزخ ہے، برزخ والوں سے فیض ہوتا ہے لیکن کسی آگے درجے پہ جا کے ہوتا ہے، پہلے والے شروع والے بندے کو نہیں ہوتا۔ شروع والا تو سب سے مطلب اگر حکمت میں آپ جائیں نا تو سب سے مطلب لائق حکیم گزرا ہے، حکیم اجمل۔ اب اس کی قبر پہ کوئی بندہ چلا جائے تو کہے میری کھانسی نہیں دکھتی، تو پھر وہیں بیٹھے بیٹھے سوچے کہ شاید حکیم اجمل صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو آ کر یہ کھانا شروع کر دے، کھانسی نہیں ختم ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ ایسی الٹی چیزیں کھائے کہ الٹا ماری جائے، تو کہا جی حکیم اجمل مار ہی سکیا میں نے۔ ایکچولی حکیم صاحب جو ان تک اس کا رابطہ نہیں، اور اگر ہو
وہ جو بتا رہے ہیں وہ اس کو تو سمجھ ہی نہیں آ سکتی، درمیان میں اتنا صدیوں کا فاصلہ ہے۔ اسی طرح شیخ بھی اس لیے زندہ کی ضرورت ہے، جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی انہوں نے ہی دوبارہ حضرت عمر کی تھی، حضرت علی کی تھی، سارے خلفاء کی تھی۔ تو اس طرح یہ بیعت جو ہے نا یہ چلی آ رہی ہے کہ زندہ شیخ ہوگا، زندہ شیخ کے پاس جائے گا، وہ اس کو چیزیں بتائے گا، سمجھائے گا۔ حضرت مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں لوگ حاضر ہوتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ ایک مولوی صاحب آگئے تو وہ آئے اللہ اللہ سیکھنے، انہوں نے کہا جی کہ ایک عورت ہے وہ میرے پیچھے دئی ہوئی ہے، ایک سمانی ایک رن ہے وہ میرے پیچھے دئی نہیں ہے بڑی، میری اس کو لوگ اس طرح جان ہوتا ہے، کوئی اس طرح کا کوئی سوال پوچھا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بتاؤں گا نہ بنے اس کا نسخہ۔ پنڈی کے ہمارے امیر ہوتے تھے صدر دار توفیر صاحب، یہ کہیں تھے حضرت کے خادم تھے، موجود تھے، تو حضرت نے کہیں ان سے بات کی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، الحمدللہ، شکر ہے، وعدہ ہوندا جی آخری سیچرڈے ہر مہینے دا، آخری سیچرڈے ٹائم اثر۔ ہاں تیرا اسی ساتھ تھا، میں پتہ کرتا ہوں آ جائے گی کیلنڈر پہ، ٹھیک ہے انشاء بالکل ٹھیک ہے جی یس۔ اج ہوں تو گزر فان ہلے تو تھی ایک بار میں چھوڑ کے گئے سو تے اس تو وہ تھوڑے بزرگ بھی ایک اد دفعہ آئے سن زیارت کران۔ اچھا آج انشاءاللہ انہاں رادیاں تو گزرنے تو بعد نا ہوں مغرب انشاءاللہ صدقہ بعد ہو سی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، فی امان اللہ، السلام علیکم۔ خدا حضرت نے کہیں صبحدار تو سیل کو بتایا، یہ کہنا بتانا میرے پیچھے دئی ہوئی ہے، وہ اس پیچھے نہیں دئی ہوئی، یہ اس پیچھے دے گا۔ صبحدار صاحب نے کہیں اس سے بات کی کہ یار وہ بزرگ تو فرما رہے ہیں کہ تو اس پیچھے گئے گا، وہ کہنا نہیں 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 جی نہیں، وہ میرے پیچھے دئی ہوئی ہے، غیر بندے مننا گنا نا پہلے۔ صبحدار صاحب نے کہتا حضرت نو اس لیے پھر دسیا، حضرت فرمایا کہ وہ اس دے قلب وچ اگر وہ کھڑی ہوئے نا تو پھر تو وہ اس پیچھے بئی ہوئی ہوئے، وہ دے دل وچ بیٹھی ہوئی ہے، تو بیٹھی ہوئی ہے تو یہ اس پیچھے بے گا، اس نے یہ دل وچ جا کے ڈیرا لائے۔ کہتے ہیں تو فیل صاحب نے پھر دسیا کہ وہ یار بزرگوں نے یہ فرمایا کہ یہ ہونا نا کتوں پتہ لگ جاتا ہے سارا کچھ کہ دل ہے بیٹھی ہے یا کھلوتی ہے، نہیں کون ہونا جگ دینا۔ تو ظاہر ہے جس فن کا بندہ ہوتا ہے، اگر حکیم ہو کوئی تو حکیموں کے پاس لوگ قارورہ لے کے جاتے تھے، وہ وہاں رکھ دیتے، وہ ادھر صوفے والی جگہ پہ قارورہ رکھ دیتے تھے، وہ یہاں سے دیکھتا تھا تو نسخہ لے کے دیتا تھا کہ اس بندے نو کیڑی کیڑی بیماری ہے، انہیں قارورہ تک کا نسخہ دیکھ سکتا ہے۔ تو جو اللہ والے ایسا علاج کرتے ہیں تو انہیں بھی تو کوئی چیزیں آتی ہوں گی نا پھر اس کا علاج اس طرح زندہ ہوگا تو یہ بتائے گا نا۔ ایک بندہ حضرت کے پاس ساتھی پوچھ تو وہ کہتا تھا شیطان میں بڑا تنگ کردا، مختلف جو شیطان حربے اختیار کرتے ہیں، لوگ حضرت سے اگر پوچھتے تھے کہ اب یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے تو وہ پھر توجہ فرماتے تھے، اس کا حل بتاتے تھے، کیونکہ ابلیس نے جو چیلنج کیا تھا اور اللہ نے کہا جو مرضی ہے کرو، تو اب اس مرضی اس نے تو کرنی ہے، ہم کیسے اس سے بچیں گے؟ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے جو نائب ہیں یہ ہمارے معاون ہوتے ہیں، کہ اس ابلیس کو بچنے میں یہ ہماری جو ہے نا وہ پروٹیکشن کی وہ گر سکھاتے ہیں، مدد دیتے ہیں۔ اس بندے نے ایسے بتایا اب یہ ہو رہا ہے اب ہو رہا ہے، ہوتے ہوتے اور اس نے بتایا تھا میں نماز پڑھتا ہوں نا مصلی پہ تو سامنے عورت لیٹی ہوتی ہے، اب میں اس سے مطلب جدھر بھی دھیان رکھوں وہ پھر سامنے آ جاتی ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے اب میں اس کا علاج کرتا ہوں، پھر اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ ابلیس نے تو اس طرح تنگ کرنا، تو اب کو بندہ ایسا چاہیے نا جو صاحب کمال ہو،
جو ابلیس کے دو سے بھی زیادہ اس کے پاس کوئی نالج ہو، وہ نالج ہوتا ہے پھر نائب رسول کا، کہ جو دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوتا ہے وہ بندہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ کر سکتا ہے۔ عام بندہ تو پھر معمولی سے بھی کوئی ابلیس کی طرف سے چھوڑ کر شیطان کی طرف سے ہی آیا تو جتیاں بھی مسیحی چھوڑتا نہ سویسی چھوڑو یار اسرا کی چلنا ہے، مصیبت ہی بنا لی حل ہے، ایسی اسے تو اس ساری چیزوں تو ویسے ہی ڈلے ہیں، تو ورنہ تو یہ ایسے لوگوں کی اس لیے ذریعت پیش آتی ہے۔ بہرحال یہ سارا وہ علم ہے جو اس فن کی باتیں ساری جو ہے نا پھر دلائل کے ساتھ اس کتاب میں دی گئی ہیں، باقی زندہ رہے تو پھر اگلی دفعہ کوئی اور پڑھ دے گا، چارے تو جمعے آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہر دفعہ کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا اس کا حصہ پڑھا جائے تاکہ سمجھ لیں یہ بنیادی چیزیں کہ جو انہوں نے دلائل دیے ہیں وہ کیا گیا ہے آخر، کیونکہ زبانی باتوں سے تو یہ چیزیں تو نہیں آتی، یہ یہاں سے پڑھیں گے ایک ایک دلیل ہوگی کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، تو دوسرا کیا فرماتا ہے، اگلے کسی کی کیا دلیل ہے، وہ دلائل جو انہوں نے اکٹھے کیے ہیں یہ کھڑیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ اب ذکر کا کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے، طریقہ ذکر میں دہرا دیتا ہوں کہ ساری توجہ آپ کے اپنے قلب پہ ہوگی، ادھر توجہ رکھنے کے لیے باقی توجہ ختم کرنی ہوگی، وہ باقی توجہ جو ختم ہوتی ہے تو اس کے لیے ہے کہ آنکھیں بند، پوری قلب پر توجہ، دل دماغ سب ادھر حاضر، قلب پر آپ توجہ کر کے اب آپ نے پڑھنا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اللہ پڑھنے کا طریقہ لسانی ہوتا ہے تو اللہ 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 اس طرح پڑھنا تھا، لیکن اب چونکہ قلبی ذکر کرنا ہے، قلبی ذکر چونکہ 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، حدیث شریف کی روح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تو اس لیے قلبی ذکر کو کرنے کے لیے پھر طریقہ یہ ہے کہ زبان بھی تالو سے لگا لیں، تو اب صرف خیالوں اور ارادوں سے جذبوں سے اللہ ہو قلب کی گہرائی میں اللہ اللہ ہو دل کے اندر اترتا چلا جائے، پھر اس کے بعد ارادے میں شامل کرنا ہے، کیونکہ باقی ساری چیزیں تو ہم نے بند کر دی، ہم نے آنکھیں بند کر لیں، ہم نے منہ بند کر لیا، ہم نے اور کوئی چیز تھی تو کب بند کر دی، لیکن سانس بند نہیں کر سکتے، تو سانس کو پھر بند چونکہ نہیں ہوا اس کو پھر ساتھ میں لا لیں، بجائے اس دے کہ یہ علیحدہ ڈسٹرب کرتا رہے پھر اس کو بھی شاید ساتھ میں لا لیں۔ دل کی دھڑکن نہیں بند کر سکتے، وہ جو دونوں چیزیں جو نہیں بند کر سکے پھر ان کو بھی ساتھ میں لا لیں تاکہ ادھر مومن ہوں، بجائے اس کے کہ یہ بھی ہمیں پھر ڈسٹرب کریں، ابلیس انہی کے تھرو پھر ہمیں کوئی چکر نہ دے، اس لیے ان کو شامل کرنے کے لیے تو سانس کو ارادے میں شامل کرنا ہے، اندر جائے اللہ باہر رہے ہو، اور طریقہ یہ ہو گیا، پہلا تھا اللہ اللہ، دوسرا تیسرا ہو کی چوٹ دل پر لگتی رہے، اس کے بعد جب دل کی دھڑکن بھی کبھی محسوس ہو، کیونکہ پہلے انشاءاللہ 25 منٹ کے لیے ذکر ہوگا، 7 منٹ کے لیے مراقبہ ہوگا، وہ ذکر تو ہو رہا ہے تو آپ نے تیزی اور قوت سے ضرب لگانی ہے، تیزی کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ صرف ہمارے دھیان تصور سے یہ اب اوپر جو زنگ چڑھے ہیں یہ مٹ نہیں سکتا، اب دور ہی سارا زنگ کا ہے، جدھر سے بھی گزریں تو کوئی نہ کوئی دل پہ زنگ چڑھے گا، آپ مطلب جہاں سے میڈیا کی کوئی سینت پڑی تو تب بھی زنگ چڑھے گا، جو سامنے اشتہار نظر آیا چڑھے گا، جو کانوں میں آواز آئی چڑھے گا، جو سڑکوں پہ چلیں گے چڑھے گا، سارا کچھ جو ہے نا وہ ہو بہو سارا۔ اکبر اللہ آبادی کا کہنا ہے کہ وضو شکن منظر ہیں ہر طرف، ایسے میں نمازی کی نبے کیسا، نمازی نماز کیسے پڑھے، وضو ہی آنے ہی پھیر کا، تو اب ایسی حالت میں اس معاشرے میں رہ کر پھر اللہ اللہ کر لینا یہ بڑا مشکل کام ہے، اس لیے قلب پہ زنگ چڑھ جاتے ہیں، ان زنگوں کو ہٹانے کے لیے پھر یہ طریقہ ہے کہ وہ صاحب زنگ کو ہٹانے کے لیے ایک ٹیمپریچر چاہیے، اتنی ہیٹ چاہیے، وہ ہیٹ آئے گی تو پھر تب یہ زنگ ہٹے گا، زنگ ویسے نہیں ہٹے گا، صرف ہمارے ارادوں سے زنگ نہیں ہٹ سکتا، آپ نے کوئی چیز کپڑا لٹکا ہوا میلا ہو گیا تو آپ کے ارادے سے تو صاف نہیں ہوتا کہ آپ چاہیں کہ صاف ہو جائے تو صاف ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، یہاں بھی جو زنگ چڑھا ہوا ہے اس کو بھی اتارنے کے لیے کوئی مجاہدہ، کوئی چیز، کوئی ہیٹ چاہیے، وہ ہیٹ ہے تجلیات باری کی، اللہ کا جو نام ہے اس کے اندر ایک ہیٹ آلریڈی موجود ہے تجلیات کی، وہ ہیٹ آپ نے ہر دفعہ جب سوچا نا اللہ تو کچھ تھوڑی سی مثلا اس کی کچھ انرجی 5 انرجی جو ہے وہ آپ نے ہیٹ کی، وہ تجلیات کی حاصل ہو گئی،
اب اگر تو کچھ دیر لگ جاتی ہے دوسری ہیٹ آنے تک تو یہ 5 کی 5 ضائع ہو چکی ہوں گی اتنے میں. اس لیے اگر اور جلدی آ جائے تو ابھی ایک آدھ یونٹ ضائع ہوئی، 2 یا ضائع ہوئی، 3 ابھی موجود تھیں کہ اور آ گئی، پھر اور آ گئی، پھر اور آ گئی. تو اس لیے تیزی کی ضرورت ہے. یہ اللہ جو اب نے ایسے کیا ہے کہ پھر تیزی سے دوسری ضرب آئے، چوتھی آئے کہ لاس کم ہو اور آتی زیادہ رہے. تو یہ تجلیات کی بٹھی بن جائے قلب. اتنی تجلیات اس قلب میں جب آئیں گی پھر یہ زنگ آگے سے ہٹیں گے. زنگ ہٹیں گے تو اب بندے پر اثر یہ ہوگا جیسے شیشے کے سامنے سے نا داغ ہٹ جائیں تو شیشہ آپ کو بتانا شروع کر دیتا ہے کہ آپ میں یہ عیب ہے، یہ بھی عیب ہے. اور شیشے پر اگر داغ لگے ہوئے ہوں تو اب اس سے پوچھتے بھی نہیں، وہ نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ وہ شیشہ خود اس قابل نہیں، اندھا ہے. تو بالکل اسی طرح قلب بھی جب صاف ہو جائے گا اس سے زنگ قلب خود بتانا شروع کر دے گا کہ میرے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب ہے. عیب بندے کو پتہ چلنا شروع ہو جائیں گے. پھر خود بخود ایک نقص دوسرا نقص چاہے تو پھر دور کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ پتہ تو لگ گیا. تو دل کا شیشہ اس سے صاف ہوگا، اس ہیٹ سے، اس انرجی سے. تو پہلا حصہ کہ دل پہ یہ اللہ پہ یہ ذرمیں لگانے ہیں. دوسرے حصے میں تجلیات باری کی طرف پوری توجہ قلب پہ آپ کی کو ہر دھڑکن بھی محسوس ہو تو اس سے بھی اسی طرح اللہ یہاں سے توجہ ہٹنے نہ دے اس اللہ ہوئی سے. بس جب تک دعا نہیں ہوتی. اب یہ ذکر بطور خود ایک دعا ہے کہ جو آپ دل میں ارادہ رکھ کے شروع کریں گے، انما الاعمال بالنیات، جو نیت ہوگی وہی اثر جو ہے وہ اب شروع ہو جائے گا. اس نیت کو خالص کرنا ہے کہ کیوں میں کرنے لگا ہے. چھوٹی نیت بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے. بڑی سے بڑی کوئی سوچیں. جب رب سے مانگنا ہے تو پھر بڑی چیز کو مانگی جائے. جب وہ تو دینے والا ہے اس کو تو دیتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اور اس نے تو کسی سے پوچھنا نہیں، وہ کمی نہیں اس کے کسی سٹور میں. وہ بڑی چیز مانگی جائے، وہ بڑی سوچیں کیا ہے، بڑی سے بڑی ہر دفعہ سوچ کے اس کے لیے یہ اللہ کریں. جب میں نے اس لیے یہ رب کو، رب کی رضا چاہیے، اشادت چاہیے، اطلاع چاہیے، وہ بڑی چیزیں سوچ کے 1 2 4 100 کروڑ سوچ کر بھی ارادہ کر لیں. کروڑ عطا کرتے ہوئے بھی اللہ کو کیا دیر لگتی ہے. یا اس نے کون سا کسی سے سینکشن لینی ہے پہلے کہ بجٹ منظور ہوگا تو تیرے کو اس کے لیے بھی بچے گا تو کر دیں گے. تو ایسا تو تم ہے نہیں. بہرحال ذکر کا پہلا حصہ ایک مجاہدہ ہے، قوت سے ضرب لگانی ہے، اکٹھی لگانی ہے، تیزی سے لگانی ہے. دوسرا حصہ محاسبہ ہے، مراقبہ ہے. ساری توجہ آپ کی قلب ہے. اب یہاں سے خیال ہٹنے نہ دیں. ہر درگن بھی اللہ خیال اللہ پوری توجہ سے. پھر اس کا اثر جو ہے انشاءاللہ یہ نماز میں پتہ چلنا چاہیے کہ نماز میں کیا امپرومنٹ ہوئی ہے. گناہ کے وقت پتہ چلے، نیکی کے وقت پتہ چلے. گناہ کڑوے لگنے شروع ہو جائیں، گناہ کرنے سے دل جو ہے دکھتا جائے، دور ہو، نیکی کرنے میں کوئی شوق پیدا ہو. کوئی نہ کوئی فرق ضرور ہوگا انشاءاللہ. اللہ کا نام ہے، اس میں برکت ہے. تو میرے نہیں کیوں رہی ہے انشاءاللہ. وہ قبلہ روک بیٹھتے جائیں ذکر کے بھی. کس طرح کا بھالی جو حشد رہ دی ہے ذکر کاری.